شہر میں کہیں ہلکے کہیں گہرے بادلوں کا راج، مختلف علاقوں میں رم جھم سے گرمی اور حبس کا گھٹن بڑھ گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 85% ہے۔ محکمہ موسمیات کی آج گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ تیز رفتاری ایک جان لے گئی، جیل روڈ پر تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ عدم شناخت پر لاش سروسز ہسپتال منتقل، پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو جائے وقوع سے ہی گرفتار کیا، تھانہ شادمان منتقل۔ مہنگائی کے دہکتے علاوہ کے ساتھ اوور بلنگ کے جھٹکے، لیسکو کی اوور بلنگ شہریوں کی جان کو آ گئی۔ ہر طرف ایک ہی دہائی، لیکن کہیں نہ ہوئی سنوائی۔ حکومت کے عوام کو ریلیف کے دعوے محض دھرے ہی رہے، شہری گھریلو سامان بیچ کر بجلی کے بل ادا کرنے پر مجبور، نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ لیسکو نے غریب بائیک رائیڈر پر بھی بجلی گرا دی، ایک مرلہ مکان کا بل 1.5 لاکھ روپے بھیج دیا، بل دے کر بائیک رائیڈر پر سختہ طاری ہوا۔ شہری گلشاد نے بل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، دائر درخواست میں کہا کہ بائیک چلا کر روزی کماتا ہوں، اتنا بل کہاں سے ادا کروں۔ اوور بلنگ کی کہانی لیسکو ریڈرز کی کاستانی، میٹر ریڈرز بھی غریب کو زندہ درگور کرنے میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ میٹر ریڈرز کے غلط اندراج اور تاخیر سے ریڈنگ بھی وبال جان بن گئی۔ کچھ علاقوں میں لیسکو عملے کی مبینہ ملی بھگت کی بھی شکایات، لاہور رنگ پر اوور بلنگ کا گورکھ دھندا بے نقاب ہوا۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہب میں تبدیل کرنے کا مشن، وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ڈیپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہواوے پاکستان کی ملاقات، سرمایہ کاری ڈیجیٹل ترقی کے لیے تعاون پر بات چیت کی گئی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے نون لیگ کے ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں، حلقوں میں تعمیراتی منصوبوں اور سماجی بہبود کے منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے صوبے کی ترقی میں بھرپور معاونت پر ارکان اسمبلی کو خراج تحسین پیش کیا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سے مختلف اضلاع کے ارکان اسمبلی کی ملاقات، ارکان نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پسماندہ اضلاع کی ترقی کے لیے پالیسی کو سراہا۔ حاضی چاند ملک سے لاہور، گجرانوالہ اور بھکر کے ارکان صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی۔ ایک ٹولہ کبھی جمہوریت اور کبھی ملک پر حملہ آور ہوتا ہے، 9 مئی کے ملزمان کو چھوڑا گیا تو ریاست کو نقصان ہوگا۔ لیگ رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کی گھن گرج، کہا نواز شریف کو غیر آئینی فیصلے کے تحت نااہل کیا گیا، ڈیجیٹل دہشت گردی ملک کا نقصان کر رہی ہے۔ وقت کا فرعون فوجی تنصیبات پر حملے کرا کر معافی کا طلبگار ہے، صوبائی وزیر اطلاعات کے تنقیدی نشتر، کہا کل تک نیوٹرل ہونا گالی تھا لیکن آج پھر نیوٹرل ہونے کا مطالبہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ عظمہ بخاری کے FIA کو ویلاگر عمر عادل کے خلاف وزیر اعلیٰ سمیت خواتین اینکرز کی کردار کشی کرنے پر ایکشن لینے کی درخواست۔ بانی PTI کا 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کا عدم دینے کا تحریری فیصلہ جاری، جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پانو پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ جاری کیا اور کہا جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ PTI کا 14 اگست کو مینار پاکستان پر جلسہ، اندرونی اختلافات ختم، مرکزی قیادت کی PTI لاہور کو جلسہ کرنے کی تیاری کی ہدایت، آئندہ ہفتے اجلاس بھی بلایا جائے گا، تمام ٹکٹ ہولڈرز اور ارکان اسمبلی جلسے میں شرکت کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لیاقت بلوچ کو ٹیلی فون، دھرنا مطالبات سے متعلق بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ حکومت سنجیدگی سے مذاکرات چاہتی ہے، نائب امیر نے بلوں میں 500 یونٹ والے صارفین کو 50% رعایت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ دھرنا کھیلنے والے ملک کی ترقی میں ہمارا ساتھ دیں، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا ملک کو دھرنوں کی نہیں اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ PTI کی حکومت کے باعث آج موجودہ حالات کا سامنا ہے، حکومت کو بڑھتی مہنگائی اور غربت کا احساس ہے۔ اشتعال انگیز تقاریر اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی، رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کے خلاف مقدمہ درج، FIR تھانہ مسلم ٹاؤن میں درج کی گئی۔
FIR کے مطابق احمد سلمان بلوچ نے احتجاج میں اشتعال انگیزی کی طرف اکسایا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ حکومتی مذاکرات کامیاب، گڈز ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نبیل محمود نے کہا کہ وفاقی وزیر احسن اقبال کی کاوش سے ہڑتال ختم کر رہے ہیں، پیر کے روز مطالبات پر عمل درآمد کے لیے مشاورت ہوگی۔ 1 اگست سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کا امکان، ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کمی متوقع، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 50 پیسے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے۔ وزارت پیٹرولیم نے قیمت سے متعلق ورکنگ کا آغاز کر دیا۔ مہنگائی میں اضافے کا رجحان برقرار، نئے مالی سال کے چوتھے ہفتے بھی مہنگائی میں اضافہ، مجموعی سالانہ شرح 20.09% ہو گئی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی، ایک ہفتے میں 19 اشیاء ضروریہ کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ گیرہ فروشوں کو لگام ڈالنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے ایکشن، 24 گھنٹے کے دوران شہر میں 2500 مقامات کی چیکنگ، 7 افراد گرفتار، 8 کے خلاف پرچہ کٹ کیا۔ DC لاہور رافع حیدر کے مطابق 3 لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے۔ پھلوں کے بادشاہ آم کو بھی اب مضر صحت کیمیکل لگنے لگا، فوڈ سیفٹی ٹیموں کا رائمنڈ اور نصیر آباد منڈیوں میں آپریشن، 32,500 کلو پھلوں کی چیکنگ، 180 کلو کیلشیم کاربونیٹ طلب کر دیا۔ ممنوعہ کیمیکل آم کو جلد پکانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لوکل گورنمنٹ کے زیر انتظام 12 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری، سیکریٹری بلدیات شکیل احمد میاں کی زیر صدارت اجلاس۔ ڈائریکٹر کنزرویشن ورلڈ سٹی نجم ثاقب نے تاریخی عمارتوں کی بحالی کے بارے بریفنگ دی۔ نجی ہسپتالوں کے PG ڈاکٹرز کی سرکاری ہسپتالوں میں روٹیشن پر پابندی، محکمہ صحت نے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کی روٹیشن ڈیوٹی کے قواعد جاری کر دیے۔ DHQ کے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کو بھی روٹیشن کے لیے محکمے سے اجازت لینا ہوگی۔ وائس چانسلرز، پرنسپلز اور MS کی 7ویں کانفرنس، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کی خصوصی شرکت۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کی کارکردگی کا جائزہ، کہا میڈیکل یونیورسٹیز کی رینکنگ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد اور وائس چیئرپرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جہاں ہرا بٹو کی الگ الگ ملاقات۔ سارہ احمد نے گورنر پنجاب کو بچوں کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہی دی۔ عدالتوں کی تقسیم اور کورٹ فیس میں اضافہ واپس لیا جائے، پنجاب بار کونسل کی صوبہ بھر میں ہڑتال، وکلا عدالتوں میں پیش نہ ہوئے، سینکڑوں کیسز ملتوی، سائلین پریشان، وکلا کا حکومت سے کورٹ فیس میں بھاری اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ پاسپورٹ کا حصول شہریوں کے لیے امتحان بن گیا، فاسٹ ٹریک اور ارجنٹ پاسپورٹ تاخیر سے ملنے لگے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پاسپورٹ انتظامیہ کا کہنا ہے اسلام آباد میں پرنٹنگ مشین خراب ہے، جلد پاسپورٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ CTD کے لاہور سمیت مختلف اضلاع میں 449 آپریشن، 38 دہشت گرد گرفتار، دھماکہ خیز مواد اور دستی بم بھی برآمد، دہشت گرد اہم تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے عالمی دن کی مناسبت سے جناح اور شالامار ہسپتال میں آگاہی واک اور مفت اسکریننگ کیمپ کا انعقاد ہوا، ڈاکٹرز، نرسز اور میڈیکل سٹاف کی شرکت۔ شرکا نے کہا ہیپاٹائٹس کی روک تھام، بروقت علاج اور تشخیص ضروری ہے۔ اور وزیر اعلیٰ جشن آزادی کی تقریبات میں کھیلوں کے مقابلے، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر لاہور کی بطور مہمان خصوصی شرکت، کراٹے اور مارشل آرٹس میں ننھے کھلاڑیوں نے خوب جوہر دکھائے۔